الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز احتشام، سورہ قدر کے شان نزول کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے چرمٹ میں جلوہ افروز ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کا تذکرہ کیا کہ جس کا نام شمعون تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کا اس شخص پر یہ کرم تھا کہ مالک کائنات نے اسے طویل عمر عطا کی تھی، تو اس نے 1000 مہینے لگاتار اس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، اور پھر مالک کا اس شخص پر اتنا کرم تھا کہ اللہ نے اسے بے مثال قوت عطا کی تھی، غیر معمولی طاقت اور توانائی عطا کی تھی کہ یہ بڑے سے بڑے مشقت کا بھی جو کام ہوتا تھا اسے بڑی آسانی سے سر انجام دے لیتا تھا، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ اس قدر جہاد کرتے تھے کہ ان کے گھوڑے کا پسینہ کبھی خشک نہ ہوا۔ تو جب یہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے، تو جو اس زمانے کے کفار تھے نا، وہ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے نا ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ یہ جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ پیغام رک جائے۔ اب انہوں نے بڑے حربے کیے، بڑی کوششیں کی، لیکن ان کے حربے اور کوششیں ناکام رہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ جو حضرت شمعون تھی، ان کی جو زوجہ تھی، اس کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم اگر حضرت شمعون کو قید کرنے میں ہماری مدد کرو گی تو ہم تمہیں ایک سونے کا تشت عطا کریں گے۔ اب وہ عورت ان کے مکر و فریب میں آ گئی۔ اس نے کیا کیا کہ جب حضرت شمعون آرام کر رہے تھے نا، اس نے ایک مضبوط رسی کے ساتھ ان کے دونوں ہاتھ بھی باندھ دیے، دونوں پاؤں بھی باندھ دیے۔ تو جب آپ بیدار ہوئے نا تو آپ نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا، تو آپ نے ہلکی سی کوشش کی تو وہ رسی ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے آج ہاتھ پاؤں اور مجھے یعنی اس طریقے سے قید کیوں کیا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے معاملہ رفع دفع کر دی۔ اب یعنی کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر دوسرے دن اس طرح ہوا کہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو اس نے ایک لوہے کی جو زنجیر تھی، جو زنجیر اسے کفار نہیں لی تھی، اس زنجیر کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ہلکا سا جھٹکا لگایا، کیونکہ آپ کو اللہ نے قوت عطا کی تھی، تو ہلکا سا جھٹکا لگایا تو وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے پھر سے وہی سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آج پھر میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے؟ تو اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو اللہ نے کتنی قوت عطا کی ہے۔ تو اس طریقے سے نا اس نے پھر سے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ تو پھر کفار مشرکین نے یہ پیغام بھیجا اس عورت کو کہ تم خود ان سے پوچھو کہ وہ کس چیز کے ذریعے سے قید ہو سکتے ہیں، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے وہ توڑ نہیں سکتے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ مالک کا مجھ پر کرم ہے، میں اس کی رضا کی خاطر دن کو روزے رکھتا ہوں، راتوں کو قیام کرتا ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں، تو اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھ پر غالب آ سکے۔ ہاں، میرے یہ جو بال ہیں نا، ان بالوں کے ذریعے سے اگر مجھے قید کر لیا جائے تو میں اس قید سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ان کے سر پر 18 بال تھے جن کی لمبائی جو تھی اس قدر تھی کہ وہ پاؤں تک پہنچ چکے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ آرام کر رہے تھے اس عورت نے ان بالوں میں سے 4 بالوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا، 4 بالوں کے ساتھ آپ کے پاؤں کو باندھ دیا۔ تو جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو پھر سے باندھا ہوا پایا۔ تو
اب آپ نے سر توڑ کوشش کی لیکن اپنے آپ کو آپ چھڑا نہ سکے، تو اس عورت نے ان کفار، وہ جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، انہیں بلایا، تو وہ انہیں اٹھا کر لے گئے، ایک ایسے مقام پر لے گئے کہ جو بلند و بالا اس کی چھت تھی، ایک اس کا ستون تھا، تو اس کے نیچے انہوں نے معاذ اللہ، وہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کے کان بھی کاٹ دیے، ان کا ناک بھی کاٹ دیا، یعنی ان کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیے۔ وہاں پر اس اللہ کے ولی نے یہ دعا کی، اس نے کہا کہ اللہ مالک تو کریم ہے، تو مجھ پر کرم فرما، تو مجھے وہ میری قوت بحال کر دے کہ جس کے ذریعے سے میں ان بالوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لوں، اور مالک تو ان دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ نے اس قید سے رہائی حاصل کی، تو ایک ہی جھٹکے کے ذریعے سے ستون کو ہلایا نا، تو وہ چھت گر گئی اور وہ سارے جو دین کے دشمن تھے وہ وہاں پر غرق ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے آسمان سے ایک بجلی اتری اور اس نے اس عورت کو کہ جس نے ان کفار کا ساتھ دیا تھا، اس سے بھی خاک میں ملا دیا۔ تو یوں اللہ کے جو دین کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تذکرہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں حضرت شمعون کی زندگی پہ رشک ہوا کہ اللہ نے انہیں ایک طویل عمر عطا کی تھی، اور اس طویل عمر میں انہوں نے اللہ کے لیے سجدے کیے، اللہ کے لیے قیام کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، 1000 مہینے لگاتار۔ تو وہ عرض کرنے لگے آقا مولا، جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے جو عابد تھے انہیں اللہ نے طویل عمریں عطا کی تھی، وہ ان عمروں میں اللہ کی رضا کی خاطر روزے بھی رکھتے تھے، راتوں کو قیام بھی کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے، تو وہ تو مالک کی طرف سے ایک بہت بڑا اجر پا لیں گے، تو ہماری تو اتنی عمریں ہیں ہی نہیں، ہماری تو عمریں مختصر سی ہیں۔ تو ان مختصر سی عمروں میں ہم نے کسب معاش کے لیے بھی تگ و دو کرنی ہے، ہم نے راتوں کو آرام بھی کرنا ہے، ہم نے دیگر بھی دنیاوی امور سر انجام دینے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے، تو قیامت کے دن وہ اجر میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو سامعین عزیز شام جب یہ بات انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی نا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے اور غمگین ہو کر سوچنے میں لگ گئے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے قیامت کے روز دوسری امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سورہ قدر کا تحفہ پیش کیا، اور حضور سے عرض کیا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ گویا مالک نے یہ کرم کیا کہ ایک ایسی رات ہمیں عطا کر دی کہ جو ایک رات ہے لیکن وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت محمدیہ پر کہ آپ کے صدقے سے یہ امت کام تھوڑا کرتی ہے، مالک اجر زیادہ دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز شام، رمضان کریم کی جو آخری عشر کی طاق راتیں ہیں، مالک کے حبیب نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور بالخصوص جو ہے 27ویں شب کے حوالے سے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس شب کو عین ممکن ہے کہ شب قدر ہی ہو، تو اس لیے اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جس رات کے ذریعے سے ہم کئی سالوں کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اس رات کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔